فرمایا اللہ والے کوئی عام نہیں ہوتے یہاں، تم نے کیا سمجھا ہوا ہے جیسے تمہاری حیات ہے ویسے ہی ان کی ہے؟ کہتے جی ہماری طرح کھاتے پیتے سوتے جاگتے شادی کرتے سارے معاملات ہیں، ہماری طرح کے ہیں، تو فرق کیا ہے؟ میں نے کہا قرآن کہتا ہے فرق بہت زیادہ ہے، حضور فرماتے ہیں بہت فرق ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا اللہ والے جو ہیں نا یہ کوئی عام نہیں، کل قیامت کے دن نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ یہ غمگین ہوں گے۔ کیوں مالک؟ وجہ کیا ہے؟ قال الذین آمنوا وکانوا یتقون، ارے تمہاری طرح کی زندگی انہوں نے گزاری نہیں، بلکہ ساری زندگی مالک کائنات کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی کو بسر کیا، تقوی اور پرہیزگاری والی حیات کو انہوں نے گزارا۔ فرمایا پھر کیا ہوگا؟ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، مالک کائنات ان کی تمام عبادات اور ریاضات کا ان کو صلہ اس طرح دیتا ہے کہ ان کو دنیا کے اندر بھی مقام عطا کر دیتا ہے، کل قیامت میں بھی مقام عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا میں بھی مقام مل جائے گا، آخرت میں بھی مل جائے گا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اور فرمایا کسی دنیا والے کی بات نہیں کہ ابھی بات کرے بعد میں پھر جائے، جو کہا ہے اس کے مطابق وہ معاملہ نہ ہو سکے۔ فرمائیے مالک کائنات کا حکم ہے اور رب کے کلمات کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتے ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوں گے، مالک نے کہہ دیا ہے تو ایسے ہی ہوگا۔ ذالک هو الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی ہے یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے کہ دنیا میں بھی مالک ان کو مقام عطا کرے گا، کل قیامت میں بھی مقام عطا کرے گا۔ آپ بخاری کی روایت یہ پڑھ کر دیکھ لیں، من عاد لی ولی فقد اعظمتہ بالحرب وما تقرب الی عبدی، فرمایا کہ مالک کائنات یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھے، اور سن لو جو اولیاء کے خلاف بکواس کرتے ہیں ان کو بتاؤ یہ روایت جا کر، فرمایا جو کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھے، مالک کائنات خود فرما رہا ہے، فرمایا اس کا میرے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ کسی کی اوقات ہے رب کے ساتھ جنگ کر سکے؟ رب کہہ رہا ہے میرے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ وما تقرب الی عبدی مما افترضت علیہ ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، فرمایا میرا بندہ کوئی عام نہیں، جو چیزیں مجھے پسند ہے نا وہ سارے وہی عمل کرتا ہے، اپنی تمام چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کو وہ مقام مل جاتا ہے کہ مالک کائنات فرماتا ہے اس کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اچھا محبوب بناتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کنت سمع الذی یسمع بہ، اس کے کان وہی ہیں، فرمایا اپنے کانوں سے نہیں سنتا، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ کنت بصرہ الذی یبصر بہا، اور میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ کنت یدہ الذی یبطش بہا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ کنت رجلہ الذی یمشی بہا، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ وَإِن سَأَلَنِی لَأُعْطِیَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِی لَأُعِیذَنَّهُ، فرمایا سنو میرا وہ بندہ اگر ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتا ہے میں اس کی بات کو رائے گا جانے نہیں دیتا ہوں، بلکہ جو وہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ یہ اولیاء کی شان ہے۔ بخاری کی رٹ لگانے والے یہ روایت بھی پڑھیں، بن عشق محمد کے جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی۔ ہاں جو حضور کی محبت میں ڈوب کر بخاری پڑھے گا نا پھر اس کو پتہ چلے گا بخاری میں کیا ہے۔ روایت بخاری کی میں نے سنائی ہے۔ اولیاء کی شان تو بخاری میں بھی موجود ہے، قرآن میں بھی موجود ہے، لیکن جس کے دل و دماغ پر پردے پڑے ہو نا پھر اس کو کوئی سمجھ نہیں آتی ہے، پھر اس کو پتہ نہیں چلتا۔